اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کل بحث ہو رہی ہے اسرائیل کے بارے میں کہ پاکستان اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے۔ تو میں نے تھوڑا سا جو جتنا جانتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہودیوں کے بارے میں ہمارا مذہب اسلام اور تاریخ کیا کہتی ہے۔ یہودیوں کے بارے میں حدیث کی مشہور کتاب صحیح مسلم میں تقریباً 47 یا 50 کے قریب جو ہے نا وہ حدیث موجود ہیں، اور بھی کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 10 بڑے یہودی عالم میری پیروی کر لیتے تو دنیا میں کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا، سارے مسلمان ہو جاتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی یہودی نہ رہتا، سب مسلمان ہو جاتے۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی اپنے علماء کی باتوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ تو آج کے دور میں یہ سوچنا کہ یہودی ہماری طرح دوسروں کی نقل کر کے یا دوسروں کی پیروی کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے معاشرتی معاملات ہوں، اپنے حکومتی معاملات ہوں، سفارتی معاملات ہوں، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، وہ اپنے علماء اور راہبوں سے ضرور مشورہ کرتے ہیں، جو کہ ہم میں نہیں ہے۔ ہم مذہب کے حساب سے نہیں چلتے، ہم دوسروں کی گوروں کی کاپی کرتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اس طرح ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو یہ جو آنے والا کچھ وقت ہے، یہ یہودیوں کے عروج کا وقت ہے۔ وہ اس میں شاید تھوڑا ابھی جا بھی رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سفر 100 سال پہلے شروع کیا تھا، اور آج وہ آہستہ آہستہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ مین کمپنیز ان کی ہیں، بڑے بڑے بینک جو ہیں دنیا میں ان کے ہیں، وہ ٹیکنالوجی میں ان کا پورا ہاتھ ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے ابھی تک انہیں تسلیم نہیں کیا۔ تو لوگ اسلام اجازت دیتا ہے یہودیوں سے، آپ نصارہ سے آپ لین دین کر سکتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لین دین کیا یہودیوں کے ساتھ، لیکن یہ جو ہے انفرادی طور پہ ایک ذکر ہے، ریاستی طور پہ اس کا کوئی اس طرح کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی لین دین یا کیا ہوا، زیادہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، اور بتدریج ان کا قبضہ قائم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب تک وہ فلسطین کو آزاد نہیں کرتے، ہم فلسطین کے ساتھ کسی قسم کے روابط قائم نہ کریں۔ تو یہی اصولاً یہی بنتا ہے، کیونکہ ہمارا کشمیر کے بارے میں موقف ہے کہ انڈیا کا ناجائز قبضہ ہے، تو ہم جو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کو تسلیم کر لیں گے تو پھر ہمیں کشمیر کو بھی انڈیا کا حصہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگ آج کل جو پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے، جو ہمارے اینکر ہیں بڑے بڑے، یہ ایجنٹ انہوں نے کچھ لیے ہوئے ہیں، کافی ایجنٹ ہیں ہمارے اینکرز بھی، اور بھی کافی محکموں میں اس میں جو اسرائیل ہے اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جان بوجھ کے اس طرح کی بحث چھیڑ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو آپ عوام لوگ سب پکے رہیں کہ ہم نے اسرائیل کو جب تک کہ فلسطین کو آزاد نہیں کرتا ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ بہت مہربانی، ویڈیو کو آپ شیئر کریں، لائک کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔